الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق اللہ المولانا العظیم. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور رحمت عالم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں جس انداز میں پڑھاؤں میرا ساتھ دیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. ماشاء اللہ، الحمدللہ. سنی دعوت اسلامی کا 3-4 سال گیپ کے بعد پھر یہ روح پرور اجتماع اور یہاں ہم سب کا آنا، حاضری دینا، اللہ سبحانہ و تعالی اسے شرف قبولیت سے نوازے. یہ سارے اجتماعات کے پیچھے جو مقاصد ہے ان میں ایک عظیم مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیکھیں اور سکھائیں، سیکھیں اور سکھائیں. سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ساری خوبیوں کو، ساری محاسن کو، ساری اچھائیوں کو، ساری جو ایکسیلنٹ کوالٹیز ہوتی ہے، کیریکٹرسٹکس ہوتی ہے، ان کو میں نے گیدر کیا، ان کو میں نے جمع کیا. کا سب سے بہترین جو اچھائی ہے وہ یہ ہے کہ سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ. سبحان اللہ. یہی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو بخاری شریف میں حدیث ہے: خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ. نبی علیہ السلام فرماتے کہ لوگوں، تم میں سب سے اچھا انسان، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو قرآن سیکھیں، سمجھیں اور دوسروں کو سکھائیں اور سمجھائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے: ان الذین آمنوا، کہ بے شک جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور ساتھ میں نیکیاں کمائیں، لہم جنات تجری، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، ایسے باغیچے ہیں، ایسے گھر ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. ذالک الفوز الکبیر، اللہ فرماتا ہے یہی حقیقی کامیابی ہے. Indeed, this is the real prosperity and success. مجھے کہا گیا ہے کہ کچھ انگلش بھی بولوں، تو کچھ باتیں انگلش میں بھی عرض کروں گا. جو ہم نے دنیا کا آبزرویشن کیا ہے، دنیا کے جو حالات ہے اس کے تناظر میں ہم نے دیکھا ہے کہ آج ساری دنیا اس بات پہ لگی ہے کہ یا تو مسلمان کو بے ایمان بنایا جائے یا پھر اس کے ایمان میں شک پیدا کیا جائے. اللہ اکبر. کیونکہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. اور یاد رکھنا، صحابہ جس نعمت کو سب سے عظیم اور سب سے قیمتی اور پرائس لیس باؤنٹی کاؤنٹ کرتے تھے، شمار کرتے تھے، وہ ایمان ہے. اسے صحابہ کہا کرتے تھے
کہ یہ زندگی سے جب آخری لمحہ ایمان پہ جائے گا تو فزنا برب الکعبہ، تو رب کعبہ کی عزت کی قسم اس دنیا سے کامیاب ہو کے ہم جائیں گے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، کیونکہ آخرت اور ساری آخرت کی جو نعمتیں ہیں اسی پہ بیسڈ ہے۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں نے بار بار اپنے خطابات میں، جمعہ میں ہو یا محفلوں میں ہو، یہ چیز، یہ ایگزامپل سمجھائیے لوگوں کو کہ لوگوں اپنے ایمان کی ویلیو، اپنے ایمان کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی تیسرے سپارے کے آخری آیت میں فرماتا ہے ان الذین کفروا، کہ بے شک جو بے ایمان مرا، بے شک جو اس حال میں مرا کہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا، یعنی کافر ہو کے مرا، اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کہ بے شک اگر یہ کافر، جسٹ سپوز، اللہ فرماتا ہے جسٹ سپوز فار این ایگزامپل، جسٹ ٹو ایکسپلین، جسٹ فار ایکسپلینیشن، سمجھانے کے لیے ایگزامپل ہے کہ اگر یہ کافر ساری زمین بھر کے سونا لے کے قیامت کے دن آئے گا، filling the entire earth of gold۔ اب زمین کتنی بڑی ہے؟ 100 ملین اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلی یہ زمین ہے، یعنی 10 کروڑ اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ بڑی یہ زمین ہے۔ اور اللہ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے او مثلہ معہ، یا اور زمینیں اتنی ہی سونے سے بھر کے لے آئے۔ کیوں لائے؟ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہ ولہم عذاب علیم، اس لیے زمینیں سونے کی بنا کے کافر قیامت کے دن لائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے اللہ میں نے جو کفر کیا تھا، میں ایمان نہیں لایا تھا، میں کافر ہو کے مرا تھا، اللہ یہ سارا سونا لے لے اور مجھے معاف کر دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو قیامت کے دن کہا جائے گا نہیں 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 نہیں، اگر تو ایمان لاتا تو تیرے ایمان کی ویلیو، تیرے ایمان کی اہمیت ساری زمینوں بھر کے سونے سے زیادہ ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایمان ہے، اس لیے ساری دنیا آج ایمان سے ڈاکہ ڈال رہی۔ آپ سوچیں، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزوں سے آپ فلی اویئر ہے، ساری چیزوں سے آپ واقفیت رکھتے ہیں کہ سارے ایمان والوں کے کیوں دشمن ہو رہے ہیں، ایمان والوں کو اتنا ستایا کیوں جا رہا ہے، اتنی آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ نا آزمائشیں تو آئے گی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ صرف کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور آزمائشیں نہیں ہوگی ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ مشکلیں آئے گی، مصیبتیں آئے گی، آزمائشیں ہوگی، لیکن ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ اور ثابت قدم، اسٹیڈفاسٹنس، فرمنس آن فیتھ، آن ایمان جب obtain ہو جائے، حاصل ہو جائے تو کیا نعمتیں ملتی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے، اس پہ جم گئے، اسٹیڈفاسٹنس اور فرمنس انہیں obtain ہو گیا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تو موت کے وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ بندے غم نہ کرنا، خوف نہ کرنا، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور موت کے وقت انہیں جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس سے اچھی بات اور دنیا میں کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان پراؤڈلی یہ کہتا ہے ہاں 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 دنیا والوں تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے، ہاں ہم مسلمان ہیں، ہاں ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، کوئی قیمتی، کوئی پریشس تھنگ اور چیز ہو، you got something very precious and priceless, obviously there will be many to snatch it from you, there will be many people in the society, they will try to get it away from you، کہ ایک چیز آپ کے پاس بہت قیمتی ہے تو دنیا والے اس کو لینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور شیطان جس کی تربیت کرے وہ برا نفس ہے،
اور پھر وقا اور انسانوں میں بھی شیطان وقال شیاطین الانس والجن، یہ بھی ہے قرآن میں کہ جو انسانوں کے شیاطین ہے یعنی شیطان کے چہرے انسانوں میں ہے اور جنوں میں ہے، یہ بھی ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ایمان کو بچایا جائے لوگوں، مجھے زیادہ لمبا بیان نہیں کرنا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نصیحت ہے، 4 چیزوں پہ وہ نصیحت مشتمل ہے۔ 4 things غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ mention in that نصیحہ۔ ایمان سب سے بڑی چیز ہے، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں ذہاب دینکم باربعۃ اشیاء۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا ایک ذخیرہ ہے، کہتے ہیں کہ 4 چیزوں کی وجہ سے تمہارا ایمان چلا جاتا ہے۔ سن رہے نا آپ؟ How many things؟ غوث پاک کہتے ہیں because of 4 things your ایمان go away. Your ایمان is getting weaker because of 4 things. 4 چیزوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں پہلی چیز الاول انتم لا تعملون بما تعلمون۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ پہلی چیز جس کی وجہ سے ایمان ویک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو تم جانتے ہو اس پہ عمل نہیں کرتے ہو۔ The first thing that makes your iman weak, that is that whatever you know, whatever knowledge you possess, you don't act upon it. جو چیزیں تم جانتے ہو قرآن سے ہے، سنت سے ہے، you were born as a Muslim, you were born and brought up in Muslim family, you know many things from your childhood, but you don't try to act upon those things. غوث پاک کہتے ہیں کہ پہلی چیز جس کی وجہ سے ایمان ویک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو تم جانتے ہو اس پہ عمل نہیں کرتے ہو۔ ایمان ویک is that you act upon things. There are many things that you do, but you don't find those things in the Quran, either in the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مانی آئرنی دیکھیں آپ، جو قرآن ہے، سنت ہے، اس پہ تو عمل نہیں کرنا ہے۔ Whatever the teachings in Quran of Sunnah is there, don't act upon those things. There are certain things that you don't find indications or teachings or instructions of those things in the Quran, but to try to act upon those things, and this is how your iman get weaker and kamzor. دوسری چیز غوث پاک کہتے ہیں کہ جو چیزیں نا قرآن میں ہیں، اب ہمیں اپنی جو ڈیلی بیس لائف ہے اس کو ڈیپلی آبزرو کرنا ہے۔ We have to deeply observe our daily based lives and have to see into daily based actions and this that we perform, we do. کیا یہ قرآن میں ہے؟ کیا یہ سنت میں ہے؟ کیا صحابہ نے اس کو کیا؟ کیا اہل بیت پاک کا یہ کردار ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑو، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعات اور خرافات سے امت کو دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ بدعت ہے یعنی پوری چیزیں، جو نئی نئی چیزیں ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں اور جو ڈیلی بیس سوشل لائف اس میں عام ہو رہی ہے، ایسی چیزوں سے بچو۔ غوث پاک کہتے ہیں اگر ایسی چیزوں سے اپنے دامنوں کو بچاؤ گے نہیں تو پھر اس کا نقصان، ڈیمیج کیا ہوگا؟ یہ چیزیں تمہارے ایمان کو تباہ کر دے گی۔ اگر یہ چیزیں ایمان کو تباہ کر دے گی، اور یاد رکھنا اگر ایمان ڈیمیج ہو گیا، ایمان ڈسٹرائیڈ ہو گیا، ایمان روئن ہو گیا، تو پھر قبر بھی تباہ ہو جائے گی اور حشر بھی تباہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز، تیسری چیز غوث پاک کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے، because of that your iman get weaker, your iman is weak because of that. Third thing is that وَأَنْتُمْ لَا تَتَعَلَّمُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ غوث پاک کہتے ہیں تیسری چیز جس کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو تم جانتے نہیں ہو اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو۔ Whatever you don't know, you don't try to learn those things. You don't. While Quran says, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. If you don't know something, then go to the ulama.
Go to the people of knowledge and learn the things. طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سیکھنا یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ سیکھنے کی وجہ سے آج بہت ساری چیزیں ایمانیات سے ہے، لوازمات سے ہے، یعنی وہ امپیریٹیوز ہے، کروشل ہے، نیسیسری ہے، ضروری ہے، لازم ہے، لیکن نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ چیزیں ہماری زندگیوں سے مفقود ہے، لاسٹ ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَتَعَلَّمُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ. غوث پاک کہتے ہیں تیسری چیز ہے جو تمہارے ایمان کو کمزور کرتی ہے، جو تمہارے ایمان کو تباہ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو تم جانتے نہیں ہو اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو. اور میرے پیارو، میں آپ کو ایک حدیث مشکات کی سناؤں. عن کثیر ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ قال فجلست مع ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ فی مسجد دمشق. کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں صحابی رسول ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. فجاء رجل, suddenly a man came, a person appears, ایک انسان اچانک سے آیا. فقال, he started saying, کہنے لگا, یا ابا الدرداء انی جیتک من مدینہ رسول. ابو درداء سنو, میں تمہارے پاس اللہ کے رسول کے شہر شفاعت نگر مدینہ شریف سے آیا ہوں. اور کیوں آیا ہوں؟ دمشق اور مدینہ شریف میں 1000 کلومیٹر کی ڈسٹینس ہے. 1000 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مشقتیں ساری جھیل کے, مشکلیں جھیل کے 1000 کلومیٹر میں نے ٹریولنگ کیا ہے. اور امیجن کرے, نہ بسز ہے, نہ ٹرینز ہے, نہ فلائٹس ہے, اور جو ایزی مینز آف ٹریولنگ ہے وہ بھی نہیں ہے. وہ کیسے آئے اللہ جانتے, یا تو بائی واک آئے ہوں گے, یا پھر ہاتھی پہ آئیں گے, یا گھوڑے پہ آئیں گے, یا اونٹ پہ آئے ہوں گے. 1000 کلومیٹر کی ڈسٹینس کا سفر کر کے وہ انسان مدینہ شریف سے آئے. دمشق کی جامع مسجد میں ابو درداء صحابی رسول کے پاس آئے. کیوں آئے؟ کہتے ہیں بلغنی انک تحدث حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کہ ابو درداء سنو, میں مدینہ شریف شہر شفاعت نگر کی فضاؤں کو چھوڑ کے کیوں آیا؟ بس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے مدینہ شریف میں پتا چلا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی ایک حدیث جانتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. How many? سبحان اللہ. How many hadith? Why did he travel 1000 kilometers? Only for one hadith. Only with the intention to learn one hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Look at the enthusiasm, look at the impatience and emotions they had, and how thirsty they were for the knowledge of the Quran and Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1000 کلومیٹر کا سفر. اور پھر حدیث کیا ہے؟ ابو درداء کہتے ہیں ہاں میں حدیث جانتا ہوں. حدیث کیا ہے؟ کہ اللہ اکبر, جب انسان قرآن سنت سیکھنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. غوث پاک کہتے ہیں لوگوں, وَأَنْتُمْ لَا تَتَعَلَّمُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تیسری چیز جس کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو تم جانتے نہیں اس کو سیکھتے نہیں ہو. I must tell you one thing very important and that is crucial. آپ سوچ, ایک چیز میں اس پہ emphasize کروں گا, تاکید کروں گا آپ سے, جو آن لائن لسنرز ہیں, آن لائن سن رہے ہیں, ان سے بھی ایک چیز میں emphasize کروں گا یہ کہ آپ طہارت سیکھیے. ان اللہ یحب المتطہرین, کیونکہ اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. طہارت سیکھیے. سب سے بڑی جو چیز ہے, جو موسٹ امپورٹنٹ امپیریٹیو کروشل چیز ہے وہ یہ ہے طہارت سیکھیے آپ. اور چیپٹر آف دا ساری جو ہماری اسلامک جوریسپروڈنس اور لا کی بکس ہے, اس میں ہر بک جو لا کی ہے وہ شروع ہوتی ہے طہارت سے ہوتی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. طہارت سیکھیے آپ. طہارت نہ اس کے پراپرلی اس کے رولز ریگولیشنز لاز اور مسئلے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے معاذ اللہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نمازی کے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ بھی ناپاک ہے, جو پاؤں میں
پاؤں بھی جو چیز میں ناپاکی میں گزرتے ہیں اور ایسے ہی مسجدوں میں بھی چلے جاتے ہیں، اس لیے برکتوں کی جگہ پہ نحوستیں ہو جاتی ہیں طہارت نہ سیکھنے کی وجہ سے۔ کپڑے ناپاک ہو جائے، پاک کیسے کرنے ہیں؟ خیر، تیسری چوتھی چیز، لاسٹ اینڈ فائنل، غوث پاک کہتے ہیں جس کی وجہ سے تمہارا ایمان کمزور ہوتا ہے، the fourth thing وہ کیا ہے؟ انتم تمنعون الناس من تعلیم ما لا تعلمون۔ غوث پاک کہتے ہیں تم خود بھی نہیں سیکھتے ہو اور دوسروں کو سیکھنے بھی نہیں دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ You yourselves don't try to learn. Even you stop other people from learning and gaining the knowledges of the Quran and Sunnah. کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ سوچیں گے ایسا کیسے ہوتا ہے، ہم تو لوگوں کو روکتے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے اپنے گھر کا انوائرمنٹ ایسا کریٹ نہیں کیا ہے جہاں سے آپ کے بچے سیکھ سکے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک رسپانسبل ہے، ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے اپنے گھروں میں ایسا انوائرمنٹ، ایسا ماحول ہمیں کریٹ کرنا ہے کہ جو بچے اپبرنگنگ، نرچر اور تربیت پاتے ہیں، وہ بچے مدرسہ تو بعد میں جائیں، جو اسلامک نیسیسٹیز ہیں، جو اسلامک لوازمات ہے، اسلامک ضروریات ہے، اپنے گھر سے ہی سیکھ لیں۔ ماں باپ اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر کیا سکھائیں گے؟ آج سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، ہر چیز کے لیے، واٹس ایپ پہ چیٹ کے لیے، فیس بک پہ چیکنگ کے لیے، ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے ہیں، حالانکہ زندگی اللہ نے دی ہے سیکھنے سکھانے کے لیے۔ یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی اہم یہ اصول ہے، بہت ہی ضروری چیز ہے اسلام میں، کیونکہ بلکہ میں تو یہ کہوں اسلام میں جاہل رہنا عیب ہے، اسلام میں جاہل رہنا یہ عیب ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو تو یہاں پیدا اس لیے کیا ہے ہمیں کہ اس کی پہچان کرے۔ اگر نالج نہیں ہوگا، قرآن سنت کا علم نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں کو جناتوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو یہاں عبادت کا مفہوم عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لِيَعْرِفُونِي، کہ میں نے لوگوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، وہ میری پہچان کرے۔ They should have recognition of me، ہمیں اپنے خالق مالک کو پہچاننا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سبب ایمان کی تباہی کے بیان فرمائے، ان چیزوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور چیزوں پہ عمل کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔